اس کے پیچھے بس کنسسٹنٹ ایک روٹ ہے, ایک محنت ہے. آفر تو تھی, بالکل تھی, لیکن اٹس اے پرائڈ ٹو پلے فار یور کنٹری. مجھے جو بہتر لگا تو وہ یہی تھا کہ مجھے پاکستان سے ہی کھیلنا ہے. فٹنس تو آج کل کے اس ماڈرن ڈے کرکٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پرفارمنس نکالنے میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مینجمنٹ کا اور کپتان کا بڑا کردار ہوتا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے عثمان طارق, مسٹری اسپنر. بڑی زبردست پرفارمنسز ان کی جانب سے دیکھنے کو ملتی ہیں. عثمان, بڑی زبردست پرفارمنسز آپ کی جانب سے دیکھنے کو ملتی ہے, تو کیا کرتے ہیں کہ وہ کنٹینیو آپ کی پرفارمنسز میں چیزیں دکھائی دیں؟ اس کے لیے کتنا ورک کرتے ہیں خود پہ؟ دیکھیں, پروسیس از اے میٹر کرتا ہے. جو پروسیس سے آپ گزرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آبویسلی اس طرح ملتا ہے. تو اس کے پیچھے بس کنسسٹنٹ ایک روٹ ہے, ایک محنت ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, جس کی وجہ سے مطلب آپ اس طرح کی مطلب محنت کر کے تو آپ کو ڈیفینیٹلی وہی رزلٹ نظر آتی ہے, الحمد للہ. لیکن آپ سے چونکہ بات بھی ہوتی رہتی ہے, آپ کو جب امریکہ جانے کی آفر ہوئی تھی آپ نے وہ بھی جو ہے وہ نہیں مانی کہ میں نہیں جا رہا ہوں. تو پاکستان ٹیم میں اب جو کہ آپ پرفارمنسز بھی اچھی دے رہے ہیں اور آپ کا ایکشن بھی ریڈ کرنا مشکل ہوتا ہے, تو کتنا منتظر ہیں کہ میں سلیکٹر کی نظروں میں آ جاؤں اور پاکستان ٹیم میں آ جاؤں؟ اس کے لیے کتنا خود پہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں, جس آپ نے یو ایس کی بات کی تو آفر تو تھی, بالکل تھی, لیکن اٹس اے پرائڈ ٹو پلے فار یور کنٹری. تو مجھے لگا یوزلی کافی سارے لڑکے جا رہے ہیں وہ چھوڑ کے, جنہوں نے پاکستان بھی کھیلا ہوا ہے, پاکستان شائن بھی کھیلے میں, وہ وہاں جا کے سیٹل ہو گئے. لیکن مجھے جو بہتر لگا تو وہ یہی تھا کہ مجھے پاکستان سے ہی کھیلنا ہے, کیونکہ مجھے جو نام و پہچان میرے پاکستان سے ہے تو وہ کسی اور کنٹری سے مشکل سے ملتا ہے. تو یہ تھا کہ اس وجہ سے میں نہیں گیا. اور دوسری بات یہ کہ سلیکٹرس کی بات ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہوتے پرفارمنسز کرنا, ہمارے ہاتھ میں ہوتے مطلب اپنی وہ محنت کرنا. وہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں, الحمد للہ بہت بہتر ہو رہا ہے. چیمپئنس کا بھی بڑا اچھا گیا, ابھی T20 بھی اچھا جا رہا ہے. تو ہمارا کام صرف پرفارمنس کرنا ہے, باقی تو سلیکٹرس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ان کو ابھی ٹیم میں کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, تو اس پہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا, اگر دیکھا جائے تو کوالٹی گلیڈیٹرز بڑا آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہیں, تو ان کا ٹرسٹ برقرار رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ جو ہے وہ ابو دھابی T10 لیگ بھی کھیل چکے ہیں, اور اس میں بھی ان کی طرف سے ہی کھیلے گئے, اور ابھی بھی پچھلے سیزن بھی ان کے ساتھ تھے اور اس بار بھی, تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. اصل میں میم, ندیم احمد سر جو ہے نا, ہی از جسٹ لائک امیزنگ پرسن ٹو بی ود. تو انہوں نے مطلب ایسے ماحول رکھا میرے ساتھ, اس طرح رویہ رکھا, سارا سب کچھ, کہ جس میں بندہ بولتا ہے کہ یار یہ بس اپنے ہی ہیں, اور پھر اپنوں کے ساتھ پھر بندہ جو ہے نا کافی ایک ایزی رہتا ہے. تو یہ کہ انہوں نے ایسا ماحول رکھا ہوا ہے, یہ ان کے مطلب ایک بڑپن ہے. دوسری بات یہ کہ ابو دھابی T10 میں تو اس میں تو ہمارے جو آنر تھے گورو بھائی, ہی واز آلسو لائک اے جینٹل مین, ہی واز ریئلی گریٹ پرسن ٹو بی ود. تو اچھا ایکسپیرینس رہا وہاں پر بھی, اور اپنی طرف سے بیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم پرفارمنس کریں گے تو تبھی ان سب کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں. اچھا, پرفارمنسز کی بات کی ہے تو خود کی فٹنس پر کتنا کام کرتے ہیں؟ کیونکہ فٹنس بھی بہت ضروری ہے پلیئرس کی, تو خود کی فٹنس پر کتنا کام کرتے ہیں؟ دیکھیں میم, یہ سارے آپس میں ایک کمپیکٹ ہوتا ہے, فٹنس, فیلڈنگ, بیٹنگ, بالنگ, مائنڈ سیٹ. تو یہ ساری چیزیں آپ کی جب کمپلیٹ ہوتی ہیں, اس پہ آپ ورک کرتے ہو, اس پہ مطلب فٹنس کی بات آپ کر رہی ہیں, تو فٹنس تو آج کل کے اس ماڈرن ڈے کرکٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی فٹنس نہیں ہے تو آپ نہیں کیری کر سکتے, وہ فارم نہیں کیری کر سکتے, وہ پرفارمنسز نہیں کیری ہو سکتی ہیں, کیونکہ مطلب آپ کو باڈی ساتھ ہی نہیں دے رہی. تو یو ہیو ٹو بی فٹ انف ٹو کمپیٹ ان ماڈرن ڈے کرکٹ. ماڈرن ڈے کرکٹ, بالکل جس طرح سے ماڈرن کرکٹ آج کل چھائی ہوئی ہے اور ہر کوئی ماڈرن کرکٹ کی طرف جانا چاہ رہا ہے. آپ نے جیسے اپنی فٹنس کے بارے میں بات کی, تو اب بھی جو آپ کی پرفارمنسز کرنٹ چل رہی ہے اس کا کتنی سیٹسفائیڈ ہیں, اور جو آپ کی ٹیم ہے وہ آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے؟ لیکن الحمد للہ سیٹسفیکشن تو کبھی بھی انسان کی پوری نہیں ہوتی, کیونکہ ڈے بائی ڈے آپ کو ہمیشہ مطلب نیا میچ ہوتا ہے, آپ نے کرنا ہوتا ہے. لائک اٹس ناٹ اباؤٹ ون میچ. سو سیٹسفیکشن تو آنیسٹلی پلیئر کی نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے, بھی مجھے لگتا ہے سیٹسفیکشن تب ہو جب وہ ریٹائر ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ ٹیم ہے, بیک کرتی ہے. الحمد للہ جہاں بھی میں گیا ہوں, ابھی پشاور ریجن سے کھیل رہا ہوں, تو یہاں پہ بھی سپورٹیو ہیں سارے کافی. افتخار احمد ہو گیا, یہ ہمارے جو ہیڈ کوچ ہیں رفعت اللہ محمد, زویب خان, جتنے ایون دو کہ ہمارے ٹرینر جو ہیں ابرار بھائی, مطلب سارے بڑے ٹرو پروفیشنلز اور بڑے سپورٹیو ہیں. تو بڑا اچھا ہے ماحول, بڑا یہاں پہ اچھا ہے.
اچھا، افتخار کی بات آپ نے کی تو افتخار احمد جو ہے چونکہ انٹرنیشنل کرکٹر بھی ہے تو وہ کتنا بیک کرتے ہیں، پلس وہ کتنے سپورٹیو ہے آپ جیسے ینگسٹرز کہہ لیں کہ ان کے لیے کتنا سپورٹیو سا کیا ٹپس دیتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں آنے کے لیے؟ وہ تو ایک پرفارمنسز ہوتی ہے لیکن اسٹل کیا ٹپس دیتے ہیں، کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک پرفارمنس نکالنے میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مینجمنٹ کا اور کپتان کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو ان دیٹ سینس وہ کافی سپورٹیو اس طریقے سے کہ وہ جہاں پہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو فار شیور وہ اپنا انپٹ دیتے ہیں. لیٹس سپوز کوئی وکٹ لینے کا ٹائم ہے، کوئی بیٹر آتا ہے تو وہ ایک فیلڈ پلان ایسے کر دیتے ہیں جو کہ میرے دماغ میں نہیں ہوتا، کیونکہ بینگ اے بیٹر اس کو زیادہ ججمنٹ ہوتی ہے کہ اس ٹائم دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے بیٹسمین کا. تو دا تھنگ از کہ اس کو یہ چیز زیادہ بہتر پتہ ہے تو وہ اس طرح سپورٹیو کافی ہے. ایون دو کہ ناٹ آن دا فیلڈ، آف دا فیلڈ بھی کافی سپورٹیو بندہ ہے، بڑا ہی جینٹل مین ہے. تو آپ دونوں ہی الگ الگ جو ہے وہ ٹیموں سے کھیل رہے ہیں پی ایس ایل میں، تو کبھی اس کو کچھ کہا ہے کہ میں نے آپ کی وکٹ اڑانی ہے؟ نہیں آنیسٹلی میں تو ایسے نہیں کہہ سکتا کسی کو بھی، لیکن ان سب نے بھی یہ بولا ہوا کہ ہم نے تجھے جو ہے نا چارج کرنا ہے. میں نے کہا چلے دیکھتے ہیں، ہاں دیکھتے ہیں کہ تو کیا. یہ یعنی کہ پلاننگس ہو رہی ہے کہ عثمان طارق پہ چارج کرنا ہے؟ جی جی جی، مطلب کافی بیٹرس لگے ہوئے ہیں کہ یار ہم نے اس کو کیسے چارج کرنا ہے، تو یہ کہ ابھی سے مجھے تھریٹس مل رہے ہیں. اچھا، تھریڈ سب سے اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اور بیٹرز کا نام بتا سکتے ہیں کہ کون وہ بیٹرز ہیں جو عثمان طارق پہ چارج کرنے میں والے؟ بس یہ سمجھ لیں کہ سب بول رہے ہیں. سب بول رہے ہیں، اوکے، یعنی کہ آپ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے ہم کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے میرے لیے بھی. تبھی تو کہہ رہے ہیں نا. جی جی، ہو سکتا ہے کہ مطلب خطرے کی گھنٹی میں بھی ہوں ان کے لیے، یا وہ میرے لیے بھی ہوں، یو نیور نو. اٹس اے نیور کرکٹ. نو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں دیٹس مین سم تھنگ از ہیپنڈ. جی، سم تھنگ از گوئنگ آن ان دیئر مائنڈ. اوکے، تھینک یو سو مچ عثمان اینڈ آل دی بیسٹ. تھینک یو.